مالیگاؤں میں لشکر والی عیدگاہ پورے شہر کے لیے ایک بہت ہی اہم حیثیت رکھتی ہے۔ پورا شہر اس کو جانتا ہے، اور جب سے وہاں پر جاگنگ ٹریک بنانے کا کام شروع ہوا ہے، پورے شہر میں عجیب و غریب ہلچل ہے، لوگ پریشان ہیں، بے چینی کے شکار ہیں۔ اسی مدعے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے ایک عیدگاہ بچاؤ کمیٹی بنائی، اور اس عیدگاہ بچاؤ کمیٹی میں ابھی جن لوگوں کا نام مولانا عبدالصمد صاحب نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یہ حضرات پیش ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ادارے اور طلبے ہمارے ساتھ میں منسلک ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے کلکٹر آفس پر جمعہ کے دن دھرنا بھی دیا، اور شہر کے حالات سے باخبر بھی کیا۔ اس موقع پر میں سب سے پہلی جو بات کہنا چاہوں گا کہ اعتراف کرنا چاہیے، شہر کے جو حالات بنے ہوئے ہیں، ان حالات میں یقینی طور پر شہر کے ہمارے کچھ نمائندہ حضرات جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں وہ ہمیں یاد آتے ہیں۔ ان میں سر فہرست تو ساتھی نہال احمد صاحب، حضرت مولانا عبدالحمید اظہری صاحب، اور صوفی غلام رسول صاحب، یہ حضرات شہر سے بلکہ اس دار فانی سے رخصت ہوئے ہیں، اور آج یہ شہر ان کی کمی محسوس کر رہا ہے۔ پورا شہر اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ہمارا شہر قیادت کا فقدان محسوس کر رہا ہے، قیادت کی کمی محسوس کر رہا ہے۔ لیکن عیدگاہ کمیٹی جو بنی ہوئی ہے، اس عزم کے ساتھ ہم لوگ اٹھے ہیں کہ یہ ہمارے اسلاف تھے، یہ ہمارے بزرگان تھے، جنہوں نے اس شہر کو سر اٹھا کر کے جینا سکھایا ہے، عزت اور اپنے مقام و مرتبے کے ساتھ زندگی جینے کا ہنر دیا ہے۔ ہم اس چیز کو مرنے نہیں دیں گے، ہم اس چیز کو ختم ہونے نہیں دیں گے۔ ہمارے ملک میں ایک سنویدھان کے ساتھ میں، ایک سسٹم کے ساتھ میں نظام چلتا ہے، ہم اسے ختم نہیں ہونے دیں گے۔ اس عزم کے ساتھ میں عیدگاہ بچاؤ کمیٹی کھڑی ہوئی ہے۔ عیدگاہ بچاؤ کمیٹی ایک بہت بڑی تحریکی شکل اختیار کر کے شہر مالیگاؤں کی عوام کی جو پریشانی ہے، جو بے چینی ہے، اس بے چینی اور پریشانی کو دور کرنا چاہتی ہے۔ آج کی اس پریس کانفرنس میں میں کھل کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ عیدگاہ گراؤنڈ پر جو جاگنگ ٹریک بن رہا ہے، یہ ایک سیاسی مہرے کی شکل میں دیکھا جا سکتا ہے، اور اس میں ہمارے شہر کے مسلم سیاسی لیڈران ملوث ہیں۔ میں ان سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک سطح کے لیے یا اپنا ایک سیاسی مقام حاصل کرنے کے لیے قوم کا اور اپنے ضمیر کا سودا نہ کرے۔ شہر کبھی آپ کو فراموش نہیں کرے گا، کیونکہ عیدگاہ سے شہر مالیگاؤں کی مکمل مسلم آبادی کا تعلق وابستہ ہے۔ میں نے کلکٹر آفس کے دھرنے پر بھی جو بات کہی تھی، اس میں یہ بات میں نے کہا تھا، اور آج بھی میں پریس کانفرنس میں یہ بات دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ لشکر والی عیدگاہ اس شہر کے ہر بچے، ہر جوان اور ہر بزرگوں کی دل کی تمنا ہے۔ موجودہ ایم ایل اے کے پیچھے نماز پڑھنے کے تعلق سے بہت سارے لوگ اختلاف کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کو عیدگاہ پر نماز پڑھے بغیر عید محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی عید محسوس کرنے کے لیے وہاں پر نماز پڑھتے ہیں۔ اس سے میری مراد یہ ہے کہ شہر کی پبلک کے پاس عیدگاہ کی کتنی اہمیت ہے۔ اب ایک اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا مرتبہ عیدگاہ کا شہر کی عوام کے پاس میں ہے، اس کے باوجود وہاں پر جو جاگنگ ٹریک بنایا جا رہا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ شہر میں فرقہ واریت
اور نفرت بھڑکانے اور پھیلانے کا کام کیا جا رہا اور یہ اس کا آغاز ہے۔ ہم ان تمام افراد کو یہ کھل کر کے کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ شہر کے اندر کچھ برا کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو برا کرنے نہیں دیں گے۔ ہم جہاں تک کہ لیگل فائٹ کرنا پڑے، پبلک کو ساتھ میں لینا پڑے، جو رائٹس ہم کو حاصل ہے ان تمام رائٹسوں کو حاصل کر کے ہم پوری جد و جہد اور کوشش کریں گے کہ عیدگاہ پر جاگنگ ٹریک نہیں بننا چاہیے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ عیدگاہ پر جاگنگ ٹریک بننا کوئی بہت بڑی بات، کوئی بہت اہم چیز نہیں ہے، کیونکہ شہر مالیگاؤں کوئی چھوٹا موٹا شہر نہیں ہے، اور شہر میں جگہ ہے جگہ نہیں ہے ایسا بھی کچھ نہیں ہے، بلکہ عیدگاہ کے قریب میں ایک جاگنگ ٹریک آلریڈی موجود ہے۔ اس کے باوجود عیدگاہ پر جاگنگ ٹریک کا پلان یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے، ایک منصوبہ بند سازش ہے، شہر کے امن و امان کو خراب کرنے کی ایک سازش ہے، اور کہیں نہ کہیں نفرت کی سیاست کا آغاز ہے۔ میں ان سے صاف طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ شہر جس طریقے سے امن و امان سے زندگی گزار رہا ہے اس طریقے سے انہیں گزارنے دیا جائے۔ جو میں نے پہلی بات کہی کہ شہر میں ہمیں نہال صاحب، مولانا عبدالحمید اظہری صاحب اور صوفی غلام رسول صاحب کی کمی محسوس ہو رہی ہے، لیکن ان کے تجربات سے، ان کے علوم سے اور ان کی رات و دن کی محنت و کاوش سے فائدہ اٹھانے والے افراد اور انہیں اپنی وراثت سمجھ کر کے چلنے والے افراد آج شہر کے اندر موجود ہیں۔ اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شہر یتیم ہو گیا ہے، یہ شہر لاوارث ہو چکا ہے، تو یہ ان کی بھول ہے۔ انہیں اپنی اس بھول کا علاج کرنا چاہیے، اور شہر میں جو نفرت کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے اس نفرت کے ماحول کو ختم کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے عیدگاہ بچاؤ کمیٹی یہاں اس پریس کانفرنسوں سے یہ اعلان کرتی ہے کہ ہم شہر میں اس تعلق سے جو بیداری ہے اس کو ایک بڑے پیمانے پر تحریک چلا کر کے اوپر تک کے پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ جتنی کوشش اور جد و جہد ہم کر سکتے ہیں اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر کے اندر ایک ماحول خوف و ہراس کا بن چکا ہے کہ اس جمہوری ملک میں جو اپنے رائٹ سے متعلق بات کہنا چاہتا ہے وہ بھی ڈر رہا ہے۔ اس ملک میں جو سنویدھانی حق ہمیں حاصل ہے اس کا استعمال کرنے سے بھی لوگ ڈر رہے ہیں، اور کچھ لوگ جان بوجھ کر کے ڈرا رہے ہیں، خوف کا ماحول پیدا کر رہے ہیں۔ میں ان تمام سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس طرح کی دھمکیوں سے خوف کھانے والے نہیں ہیں، اور شہر کے امن و امان کو باقی رکھنے کے لیے اگر ہمیں جیل جانا پڑا تو ہم جیل بھی جائیں گے، ہمیں اگر ڈنڈے کھانا پڑے تو ڈنڈے بھی کھائیں گے، لیکن اسی کے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ملک ایک جمہوری ملک ہے۔ یہاں پر جس طریقے سے پبلک کے لیے ایک قاعدہ ہے اس طریقے سے ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی ایک قاعدہ ہے۔ جب پبلک پر کچھ اصول اور ضابطے مرتب ہوتے ہیں ویسے ہی ڈپارٹمنٹ پر بھی، ہر قسم کے ڈپارٹمنٹ پر اصول اور قاعدے مرتب ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے ڈپارٹمنٹ کو اپنا حق استعمال کرنا آتا ہے اسی طریقے سے ہم کو بھی اپنا حق استعمال کرنا آتا ہے، اور ایک تحریکی شکل میں عوام کی آواز کو اوپر تک کے پہنچانا ہم کو آتا ہے۔ اس کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کریں گے۔ صرف پہلا امپیکٹ میڈیا پہ پڑتا ہے، اس کا ادھارن یہ اس کی مثال شہر میں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ میڈیا کرمی کیا چھاپیں، کیا نیوز چلائیں، یہ فیصلہ پولیس کیسے کر سکتی ہے؟ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ کوئی بھی نیوز یا کوئی بھی خبر کو شائع کرنا یا نہیں کرنا اس میں پولیس انٹرفیئر کر رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں یہ ڈیموکریسی کے خلاف کام ہو رہا ہے۔ جو ہماری فریڈم آف اسپیچ کا ہمارا رائٹ ہے، یہ فریڈم آف ایکسپریشن کا جو ہمارا رائٹ ہے، کہیں نہ کہیں اس کا وائلیشن ہو رہا ہے۔
عوام نے, میڈیا کرمی نے اور شہر نے اس بات کو نوٹ کیا ہے اور کر رہے ہیں, تو میری پولیس سے درخواست ہے کہ ایسا کام پولیس نہ کرے جس سے ڈیموکریسی پہ خطرہ ہے. میرا ماننا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں ڈیموکریسی اس سے متاثر ہو رہی ہے. دوسری بات, جاگنگ ٹریک کا جو معاملہ چل رہا ہے اس کے اوپر کہیں نہ کہیں یہ جتایا جا رہا ہے کہ سرکار کی پراپرٹی ہے, اس پہ ہم یعنی سرکاری جو ادھیکاری ہیں, اعلیٰ ادھیکاری ہیں, وہ چاہ رہے ہیں کہ جیسا ہم چاہ رہے ہیں, جیسا ہم بتا رہے ہیں جو کام ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے. تو میں ان ادھیکاریوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈیموکریٹک ملک ہے, یہاں پہ جنتا کا راج چلتا ہے, ادھیکاریوں کا نہیں. جب جنتا کو اس کے اوپر آبجیکشن ہے, پبلک کو اس کے اوپر آبجیکشن ہے, تو ادھیکاریوں کو اس بات کا نوٹ لینا چاہیے کہ کام غلط ہو رہا ہے, لوگوں کو اس سے آپتی ہے, یہ کام فوری طور سے رکنا چاہیے. مگر دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ پبلک کو, یہ جنتا کی ڈیمانڈ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. تم بولو کیا کرنا ہے, تم بولو کیا کر سکتے, ایسا نہیں چلے. اس کا بھی نوٹ لینا چاہیے. ابھی دیگر تنظیموں نے, شہر کے نمائندوں نے منسٹر سے, اعلیٰ ادھیکاریوں سے جا کر ملاقاتیں کی اور جاگنگ ٹریک یا عیدگاہ معاملے پر نمائندگی حاصل کرنے کی کوشش کی. دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ صرف باتیں کی گئی, میمورنڈم لیا گیا اور کچرے کے ڈبے میں ڈال دیا گیا. 6 تاریخ کے دن PWD منسٹر بالا صاحب, کیا نام ہے ان کا, بالا صاحب تھورا, یہ مالیگاؤں آنے والے ہیں. نمائندگی تو کیے نہیں, اس لیے مالیگاؤں آ رہے ہیں پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے. نمائندگی کب کریں گے, یہ سوال ہے ہمارا. اور مالیگاؤں میں جو عیدگاہ کمیٹی, بچاؤ کمیٹی بنائی گئی ہے, ان کے آنے پر انشاءاللہ ان کا سواگت کالی جھنڈیوں سے کیا جائے گا, یہ ہم اعلان کرتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر جاگنگ ٹریک کا معاملہ نہیں رکتا ہے تو ایک جن آندولن, ایک عوامی تحریک چلا کر شہریان کو جگایا جائے گا اور اس معاملے پر جو ایکشن لیا جائے گا. اتنا ہی کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں.